والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين طريقة الصحبة والخير في الجميع. آج کا دن مبارک ہو. مبارک شہر ربیع الاول. یہ مولید کا مبارک مہینہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ. سفر کے بعد یہ مہینہ سکون کا اور خوشی کا ہے. یہ لوگوں کے لیے راحت ہے. اللہ کی رحمت لوگوں تک آئی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں اس مہینے سے محبت کرنی ہے اور اس کا احترام کرنا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنا ہے. ان کے ذریعے جہاں بھی وہ گئے اور جو بھی انہوں نے کیا، ان کی سنت پر عمل کرنا اور ان سے محبت کرنا ہماری قیمت بڑھاتا ہے اللہ عز و جل کی نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں. جو ان کو نہیں مانتے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ کم ہوتی جائے گی. اس لیے جتنا زیادہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے اتنا فائدہ آپ کو ہوگا. ایک قصیدہ ہے، ہمارے خیال سے قصیدہ بردہ ہے. یہ کہتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، اتنا کریں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کیا، لیکن ان کی طرح بات نہ کریں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جو کہ غلط ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اونچے ہیں. وہ ہر طرح کے تعریف کے حقدار ہیں. ان سے اونچا مرتبہ والا انسان نہیں ہے. ہر طرح سے، چاہے کتنے ہی انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے اونچے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی بھی ان کے اونچے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. ان کی رحمت تک اور ان کی قیمت جو اللہ عز و جل کی نظروں میں ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہماری قیمت بڑھتی ہے ان کے ساتھ ہونے میں، ان پر صلوات بھیجنے میں اور ان کا احترام کرنے میں، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر آپ ان پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے تو وہ بھی صلاۃ و سلام بھیجے گا آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کوئی نہیں. اور یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے. ابھی لوگ شک و شبہ میں ہیں، ایسا نہیں بلکہ شیطان کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں. تو اس کو آپ لوگ شرک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مشرک ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی ایسے کی عزت کریں، اس سے محبت کریں جس کو اللہ نے عزت دی ہے اور اس سے محبت کی ہے؟ حاشا، اس سے بہت دور. جو ان کو مشرک کہتا ہے وہ خود غلط فہمی کا شکار ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اپنا ایمان کھو بیٹھا ہے. اس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں. ایمان آتا ہے صرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے احترام سے، دوسری طریقے سے نہیں. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یقین کر لیا۔ اعراب مطلب بدو، یا وہ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ کسی کی عزت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایمان نہیں لائے، ایمان آپ کے دلوں تک ذرا بھی نہیں پہنچا، کہیں کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان الگ ہے، مسلمان ہونا اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ ایمان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور اللہ عز و جل کے حکم ماننے سے آتا ہے، نہیں تو ہر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن ایمان اونچا درجہ ہے، الگ درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہمیں ہر چیز سے زیادہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جو خود سے، اپنے پریوار سے، ماں باپ سے، بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کے پاس ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ ایمان اونچا ہے اور بڑا ہے، اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ خوشی پائے گا، اور جو نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔